نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں آج اس بابرکت محفل میں اکٹھا کیا ہے۔ آج 10 محرم الحرام 1444 ہجری کا دن ہے اور ہم ذکر اہل بیت کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ پچھلے 2 جمعوں سے مسلسل پہلے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گفتگو ہوئی تھی اور پچھلے جمعے حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی گفتگو ہوئی۔ قرآن مجید کے اندر آیت تطہیر کا ذکر ہے پارہ نمبر 22 کے اندر۔ چونکہ آیت تطہیر پر جمعے میں گفتگو نہیں ہو سکی تو میں نے چاہا کہ آج گفتگو جو مختصر سی گفتگو ہے آیت تطہیر سے اس گفتگو کو شروع کیا جائے۔ ہم اہل سنت لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ دین کے اندر مصطفیٰ کے اہل بیت کے ساتھ محبت واجب ہے۔ اگر کوئی کامل دین کی یہ دعویٰ ہے اس کا کہ میرا دین کامل ہے تو یہ ضروری ہے کہ پھر اس کے پاس محبت اہل بیت کا خزانہ ہوگا۔ اور اگر کسی کا دعویٰ ہے کہ میرا دین کامل ہے بس اس کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو یہ صرف دعویٰ ہے، اس کے اندر کاملیت کی کوئی دلیل نہیں۔ دین کو کامل کرنے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ دین کو کامل کرنے میں جو چیزیں ضروری ہیں ان ضروری چیزوں میں ایک مصطفیٰ کے اہل بیت کی محبت بھی ہے، پنجتن پاک کی محبت بھی ہے، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی محبت بھی ہے، سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت بھی ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی محبت بھی ہے، حضرت امام حسین مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی ہے، اسی طرح پھر سارے اہل بیت کی محبت ہے۔ جب ہم اہل بیت کا نام لیتے ہیں اور یہ جملہ کلام کرتے ہیں کہ کچھ ذوات ہیں جو اہل بیت ہیں، تو آج کل میڈیا کے اندر گفتگو کرنے والوں نے اس جملے کے ایک مخصوص معنی لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے جو صحیح نہیں ہے۔
اور اس پہ زور لگایا جاتا ہے. مطلب آج کل سوشل میڈیا پر آپ گفتگو سنیں تو اہل بیت کا معنی یہ ہے کہ پنجتن پاک کے مقدس گھرانے پہ فقط اہل بیت کا اطلاق کیا جاتا ہے، جو علمی اعتبار سے غلط ہے. ہاں، پنجتن پاک مقدس ذوات یہ اہل بیت کا حصہ ہے، پر یہ فقط 5 تن فقط اہل بیت نہیں ہے. مصطفیٰ کے ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں. آپ پوچھیں کہ یہ دلیل کہاں سے ملی کہ مصطفیٰ کے ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، تو جو ذاکر تقریر کرتے ہوئے اہل بیت سے مراد فقط 5 تن مراد لے رہا ہے، اس سے پوچھے کہ اہل بیت کی دلیل لی کہاں سے ہے. وہ قرآن پاک کی جو آیت پڑھے گا نا 22ویں پارے سے، اس آیت کے سیاق و سباق کو اٹھا کے پڑھیں گے تو وہاں تو کلام ہی سارا ازواج مطہرات کے ساتھ ہے. دیکھیں، یہ قرآن مجید میرے ہاتھ پہ ہے، میں منو ان پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم اہل بیت کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہیں کچھ مقدس ذوات کو ترک نہ کر جائیں. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اہل بیت اطہار ہمارا ایمان ہے، پر ہمارے ذہن کے اندر اہل بیت کا کانسیپٹ بھی تو ہونا چاہیے کہ اہل بیت ہیں کون سی مقدس ذوات. مولا کائنات علی المرتضیٰ اہل بیت ہے، حق ہے، درست ہے. سیدہ پاک سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت ہے، یہ درست ہے بات. حضرت امام حسن مجتبی اہل بیت ہے، درست ہے. امام حسین مرتضیٰ اہل بیت ہے، درست ہے. کیا یہی اہل بیت ہے؟ یہ یوں کر کے جملہ بولنا کہ یہی اہل بیت ہے، یہ جملہ غلط ہے، کیونکہ اس جملے کے اندر ازواج مطہرات کو نظر انداز کر دینے کا معنی پایا جاتا ہے. اور یہ جو آیت کریمہ جب ہم پڑھتے ہیں جس کے اندر اہل بیت اطہار کی ذات اقدس کی شان تطہیر کو بیان کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے نبی مکرم کے گھر والوں، یعنی اے اہل بیت اطہار، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ آپ سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور آپ سب کو پاک کر دے اور خوب پاک کر دے. جب یہ ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں تو اس آیت کریمہ میں خاص شان اہل بیت بیان ہوئی ہے، خاص. اس آیت کریمہ کو اور کوئی معنی نہیں ہے، اس سے مراد خاص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہے. لیکن جب ہم یہ رکوع شروع ہوتا ہے پارہ نمبر 21 کے، اگر ہم دیکھیں تو آخری آیتوں سے، یعنی کہ یہ جو سورت چل رہی ہے سورۃ الاحزاب، اس سورت کی 28ویں آیت سے لے لیں آپ، اور جس میں اہل بیت اطہار کا ذکر آتا ہے، یہ 33ویں آیت ہے، آیت نمبر 33 ہے. تو آپ آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 33 کا مضمون پڑھیں، اس میں تو خاص کلام ہی ازواج مطہرات کے ساتھ ہے. پنجتن پاک کے گھرانے کے اندر سیدہ پاک سیدہ خاتون جنت کی ذات مقدس بھی ہے، لیکن وہاں حضرت مولا کائنات بھی موجود ہے، حضرت امام حسن مجتبی بھی موجود ہے، حضرت امام حسین مرتضیٰ بھی موجود ہے. یعنی کہ مرد اور عورت دونوں مقدس ذوات ہیں پنجتن پاک کے مقدس گھرانے کے اندر. لیکن جب آپ یہاں سے پڑھتے ہیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے اور 33 اور 33 کے بعد تک کا مضمون کور کرتے ہیں 38 تک، تو آپ اس کے اوپر غور کرتے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، اور سیغے سارے مؤنث کے استعمال ہو رہے ہیں عورت کے.
مطلب دیکھیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قل یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، اے نبی مکرم، اپنی بیویوں سے فرما دے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ تاکہ میں تمہیں مال دوں اور تمہیں اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ یہاں سے گفتگو شروع ہوئی ہے اور آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں اور اس آیت کریمہ تک آئے، مسلسل کلام ازواج مطہرات کے ساتھ ہے۔ اور جب یہ آیت کریمہ آتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے فرمایا اے نبی کے گھر والوں، اے اہل نبی، اے اہل بیت نبی، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تم سب کو پاک کرے اور خوب پاک کرے۔ جب یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پھر اگلا جو مضمون شروع ہوتا ہے وہ بھی مؤنث کے صیغے سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس سے جب ہم قرآن مجید کے اس مقام سے آ کے پڑھتے ہیں اور اس سے معنی اخذ کرتے ہیں تو جو معنی علماء شیعہ مراد لیتے ہیں وہ قرآن کے خلاف ہے، وہ معنی پورا نہیں ہے۔ کبھی کسی اہل سنت نے نہ کبھی بیان میں بیان کیا، نہ کبھی کتاب کے اندر یہ لکھا کہ پنجتن پاک کا گھرانہ اہل بیت نہیں ہے، کبھی کسی نے نہیں لکھا۔ لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ فقط پنجتن پاک کا گھرانہ اہل بیت نہیں ہے، مصطفیٰ کے ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں۔ اور جب پاکی کی بات کی کہ اللہ پاک کرے اے اہل بیت نبی، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اے اہل بیت نبی آپ کو پاک کرے، ہر ناپاکی کو دور کر دے اور آپ سب کو پاک کرے اور خوب پاک کر دے۔ یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے اس سے مراد فقط پنجتن پاک نہیں ہے، ازواج مطہرات بھی ہے۔ جب اللہ نے پاک کیا تو جس طرح 5 تن پاک ہوئے اسی طرح تمام ازواج مطہرات بھی پاک ٹھہری۔ لہذا جس طرح کی شان تطہیر حضرت سیدہ خاتون جنت کی بیان کی جائے گی، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بیان کی جائے گی، حسین مرتضیٰ کی بیان کی جائے گی، مولا کائنات علی المرتضیٰ کی بیان کی جائے گی، اسی طرح شان کو پاک کر کے ازواج مطہرات کی بھی بیان کی جائے گی۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ آج کل ایسے ہیں وہ شان اہل بیت بیان کرتے ہوئے نغمہ منہ کے اوپر عظمت اہل بیت کا ہے، پر دل للچا رہے ہیں کہ کسی مقدس ذات کی شان کو گرانے کے لیے۔ مطلب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، تو کیا وجہ زبانوں کے اوپر سیدہ پاک کا نام تو بڑی شان و عظمت کے ساتھ آتا ہے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ کا نام کیوں نہیں آتا؟ ہے تو دونوں مقدس ذوات اہل بیت میں نا۔ میں شان فضیلت کی بات نہیں کر رہا ہوں، شان فضیلت کا سمندر اور ہے، میں صرف اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ جب بات کی جاتی ہے تو جو ذات مقدس ہوتی ہے ان کا نام، ان کا ذکر ہمیشہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بلند شان کے ساتھ کیا جاتا۔ تو اگر سیدہ پاک اہل بیت میں ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی اہل بیت میں ہے، وہ ان کی والدہ ہیں۔ سیدہ پاک اہل بیت میں ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ بھی اہل بیت میں ہے۔ سیدہ پاک اہل بیت میں ہے تو مصطفیٰ کی 3 اور صاحبزادیاں بھی اہل بیت میں ہیں جن کا برسر منبر انکار کر دیا جاتا ہے۔ اور میں نے پچھلے خطاب میں
جو مولا کائنات علی المرتضیٰ کی شان مقدس میں نے کیا تھا، اس میں نے کہا تھا کہ مصطفیٰ کی 4 صاحبزادی ہیں، اور جو کہے کہ نہیں ایک ہے تو علماء شیعہ کی 20 کتابوں سے ہم دکھائیں گے کہ مصطفیٰ کی 4 صاحبزادی ہیں۔ فضیلت میں بہت اونچی فضیلت ہے سیدہ پاک کی، سیدہ خاتون جنت کی، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان فضیلت بہت اونچی ہے۔ لیکن شان فضیلت اونچی ہونے کا معنی یہ نہیں کہ ان کی بقیہ 3 بہنوں کو ماننا نہیں ہے، وہ بھی اہل بیت ہیں، ان کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ مصطفیٰ کے صاحبزادے بھی اہل بیت میں ہیں، ان کا ذکر بھی کیا جائے گا، اور اسی طرح تمام ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں ہیں، ان کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ ایک نقطہ مکمل ہوا، اب اگلے نقطے کی طرف آتا ہوں۔ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ قاری صاحب جب سارا کلام ہی ازواج مطہرات کے ساتھ ہے تو کیسے پتہ چلا کہ اس آیت کریمہ میں پنجتن پاک کا گھرانہ بھی ہے؟ ان کا نام تو نہیں ہے۔ جب آیت نمبر 28 سے لے کر اور آیت نمبر 34 تک، پھر آگے 35، 36، 37 تک یہ جو کلام چل رہا ہے ازواج مطہرات کے ساتھ، اور سارے مؤنث کے صیغے استعمال کیے جا رہے ہیں، تو جو مجرد کلام ہے وہ تو ازواج مطہرات کے ساتھ ہے، تو پھر اہل بیت اطہار یہ پنجتن پاک کا مقدس گھرانہ یہ اس آیت کریمہ میں کیسے داخل ہوا؟ تو وہ بھی اس آیت کریمہ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ مطلب جب آپ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، اگر یعنی کہ خارجی فکر جو ہے نا اس کا بھی رد کرو نا، رافضیت کو سمجھایا تو خارجیت بھی سمجھے۔ کچھ خارجی طبیعت کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں صرف ازواج مطہرات ہی اہل بیت ہیں، پنجتن پاک کا گھرانہ اہل بیت نہیں ہے۔ خارجی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ جب تک پنجتن پاک کا گھرانہ داخل نہ ہو اہل بیت کی تکمیل ہی نہیں ہوتی۔ جب تک سیدہ پاک کا، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا گھرانہ اہل بیت میں داخل نہ ہو تب تک اہل بیت کی تکمیل ہی نہیں ہوتی۔ اہل بیت کی تکمیل ہی پنجتن پاک کی شراکت سے ہے۔ تو وہ قرآن پاک کی خارجی لوگ یہ دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن پاک اٹھائیں اور قرآن پاک کو اٹھا کے پڑھیں تو سارا کلام ہی ازواج مطہرات کے ساتھ ہے، لہذا اہل بیت سے مراد مصطفیٰ کے ازواج مطہرات ہیں یا مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں یا مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ وہ سیدہ خاتون جنت کا جو گھرانہ ہے جس میں مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے، جس میں حضرت امام حسین مرتضیٰ ہے، جس میں حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے، وہ ان کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور خارجی فکر ایسا ہوتا ہے کہ آپ پنجتن پاک کا نام لیں، ان کے چہرے کے اوپر بل پڑنا شروع ہو جائیں گے، یعنی کہ ان کی طبیعتوں میں یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان سے محبت کرنا یا ان کی محبت کو بیان کرنا یا ان کا ذکر کرنا کوئی دین میں ضروری نہیں ہے۔ اس کا جواب میں نے جمعے میں دیا تھا، جو کہتے تھے کہ لو شخصیات کی محبت دین کیسے ہوا؟ تو میں نے کہا جن کے لیے صاحب دین ممبر چھوڑ کے نیچے آ جائیں ظالموں، ان کی محبت بھی دین نہیں ہوتی۔ تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں اہل بیت اطہار میں پنجتن پاک کا گھرانہ نہیں، تو یہ معنی بھی غلط ہے۔ آپ کہیں کہ پنجتن پاک کا گھرانہ داخل کیسے ہوا؟ دیکھیں جب تطہیر کا اعلان کیا نا کہ یہ سارا گھرانہ پاک ہے، یہ سارے کا سارا ازواج مطہرات کا، سیدہ پاک کا، یہ اہل بیت کا سارا گھرانہ پاک ہے، جب پاکی کا اعلان کیا تو قرآن مجید نے مؤنث کے صیغے سے نہیں کیا، مؤنث کے صیغے سے نہیں کیا۔ اگر تمام ازواج مطہرات یہ اہل بیت ہوتی اور کوئی مقدس وجود جو مرد وجود ہے وہ اہل بیت نہ ہوتا تو قرآن مجید تطہیر کا اعلان کرتا مؤنث کے صیغے کے ساتھ۔ جب قرآن مجید نے تطہیر کا اعلان کیا تو فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ،
یہ جو کم ضمیر ہے یہ تو جمع مذکر کی ضمیر ہے. یہ کم ضمیر بتاتی ہے کہ اہل بیت میں فقط عورتیں نہیں ہیں، مرد حضرات بھی ہیں. مقدس وجود مردوں کے مقدس وجود بھی ہے، اور ایک مقدس وجود مرد کا نہیں بلکہ ایک سے زیادہ مذکر مقدس موجود ہے ذوات. اور کہا، اعلان کیا کہ اللہ کا یہ وَيُطَّهِّرَكُمْ، اے تمام اہل بیت، مقدس عورتیں بھی، مقدس مرد بھی، اے تمام اہل بیت، اللہ آپ سب کو پاک کرنا چاہتا ہے. جب فرمایا وَيُطَّهِّرَكُمْ، اس کم ضمیر نے بتا دیا کہ اہل بیت اطہار میں فقط ازواج مطہرات نہیں ہیں، بلکہ اہل بیت اطہار کے مقدس گھرانے کے اندر مرد مقدس وجود بھی ہیں. وہ کون سے ہیں؟ وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ ہیں، وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں، وہ حضرت امام حسین مرتضیٰ ہیں. اس لیے چونکہ مذکر اور مؤنث یہ مقدس وجود ہیں اہل بیت کے اندر، اس لیے اعلان کرتے ہوئے فرمایا وَيُطَّهِّرَكُمْ، کہ اے مصطفیٰ کے اہل بیت آپ سب کو، وَيُطَّهِّرَكُمْ، مؤنث مقدس وجود بھی اور مذکر مقدس وجود بھی، اللہ آپ سب کو پاک فرمانا چاہتا ہے. اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ ہر طرح کی ناپاکی تم سے دور کرنا چاہتا ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے. اور اللہ پاک کرنا چاہتا ہے، وَيُطَّهِّرَكُمْ، پاک کرنا چاہتا ہے. اور کتنا تطہیرا، اور خوب پاک کرنا چاہتا ہے. اب یہاں سے تیسرا نقطہ لیں، وہ یہ اہل بیت اطہار پاک ہے سب، اور اتنے پاک ہیں قرآن مجید نے فرمایا وَيُطَّهِّرَكُمْ، یہ سب پاک ہیں. تو اتنا ہی کہہ دینا قرآن کا کافی نہیں تھا. فرمایا وَيُطَّهِّرَكُمْ، یہ سب پاک ہیں. پھر آگے فرمایا تطہیرا، یہ بہت پاک ہے. یہ کلام کا انداز سمجھیں، سمجھانے والوں کو، بتانے والوں کو جس مخلوق کی تربیت کرنی ہے مومنین کی، ان کو فرمایا کہ ان کی جب بات کرنی ہے تو فقط پاک نہیں کہنا. جب مولا کائنات علی المرتضیٰ کی بات کرنی ہے تو صرف پاک نہیں کہنا. جب سیدہ خاتون جنت کی بات کرنی ہے تو فقط پاک نہیں، فقط نہیں کہنا بھئی پاک کہہ دیا بس، یہ کافی نہیں ہے. امام حسین مرتضیٰ کی اور حسن مجتبیٰ کی، ازواج مطہرات کی، مصطفیٰ کے بیٹوں کی، مصطفیٰ کی بیٹیوں کی جب بھی بات کرنی ہے تو اے پاک نہیں کہہ دینا، بلکہ جب بات کرنی ہے ان کی پاکی کی تو پھر بہت بات کرنی ہے ان کی پاکی. ان کی پاکی کی بات آئے، ہماری زبان میں تھکاوٹ نہیں آنی چاہیے. ان کی پاکی کی بات آئے تو ہمارے کلام کے اندر تذبذب نہیں آنا چاہیے. جب ان کی پاکی کی بات آئے تو ہمارے تخیل میں تذبذب نہیں آنا چاہیے. یہ کنسپٹ دیا قرآن مجید نے. تاریخی واقعات کچھ بھی ہیں. ایک بات ہے، جب قرآن نے حضرت امام علی مقام امام حسین مرتضیٰ کو پاک ڈکلیئر کر دیا، اب کوئی تاریخی روایت کرے یوں تھی، کوئی تاریخی بات کہے کہ واقعہ یوں تھا، مجھے تاریخ کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. امام حسین کی پاکی کا قرآن نے اعلان کر دیا. اب یزیدی لاکھ دلائل دیں، وہ لاکھ دلائل میری سمجھ میں نہیں آ سکتے، کیونکہ امام حسین مرتضیٰ وہ پاک ہستی ہے، یہ اعلان قرآن نے کر دیا. اسی طرح حسن مجتبیٰ کے بارے میں، اسی طرح مولا کائنات علی المرتضیٰ کے بارے میں، سیدہ پاک خاتون جنت کے بارے میں، مصطفیٰ کے ازواج کے بارے میں، آقا کے بیٹوں کے بارے میں، مصطفیٰ کی صاحبزادیوں کے بارے میں قرآن مجید نے اعلان کر دیا. اور مومن کو یہ بات بتائی کہ یہ وہ گھرانہ ہے اہل بیت اطہار، یہ وہ پاک گھرانہ ہے کہ ان کا ذکر صرف پاکی سے کیا جا سکتا ہے بس. لہذا جب ان کا ذکر کرنا ہو
تو الفاظ جو ہے نا وہ ڈھونڈنا شروع کر دو کہ جن الفاظ میں صرف ان کی تطہیر کا معنی پایا جاتا۔ لوگوں کلام کرو اہل بیت کی شان میں، تمہارے الفاظ کے اندر صرف تعریف کا معنی ہونا چاہیے۔ اگر تنقیص کا معنی کیا تو بددین ٹھہرو گے تم، اور اگر تعریف کا معنی ہے تو پھر تم کامل الایمان ہو۔ اب دیکھیں نا، جب ازواج مطہرات کے ساتھ پنجتن پاک کا گھرانہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت میں داخل فرما دیا، تو آپ دیکھیں نا داخل کیسے فرمایا۔ وہ حدیثیں پڑھ لیں، وہ کتابوں کی تفسیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں یہ روایتیں عام ہیں، اور ایک روایت کے مطابق اس کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے روایت کی، ایک روایت کے مطابق اس کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر مبارک اوڑھ رکھی تھی، اور چادر مبارک اوڑھ رکھی تھی، اتنے میں حضرت امام حسن مجتبی آئے اور آ کے کھڑے ہو گئے، آ کر کھڑے ہو گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن مجتبی کا بازو پکڑ کے چادر کے اندر چھپا لیے۔ پھر امام حسین مرتضیٰ آئے تو وہ کھڑے نہیں ہوئے، وہ خود بخود آگے چادر کے اندر لپٹ گئے۔ تو عادتوں میں فرق تھا، عادتوں میں فرق، اب وہ خود آ کر حضور کے جسم سے لپٹ گئے چادر میں۔ اس کے بعد مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کی ایک طرف ان کو بھی چادر میں داخل فرمایا، پھر سیدہ پاک سیدہ خاتون جنت تشریف لائیں تو ان کو بھی اپنے ساتھ چادر میں لپیٹ لیا، پھر دعا کیا مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کا باقاعدہ اعلان کر دیا، ان کا باقاعدہ اعلان کر دیا تاکہ بعد والوں کو شک نہ رہے کسی خارجی کو، کیونکہ ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، وہ تو قرآن نے بیان کر دیا، یہ پنجتن پاک کا گھرانہ اہل بیت، قرآن نے اس کو بھی بیان کیا، لیکن ہو سکتا ہے نا کہ کم مذکر جمع کی ضمیر ہو سکتا ہے کسی خارجی کو سمجھ نہ آئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے بہا احادیث کے اندر اس پنجتن پاک کے گھرانے کی فضیلت کو بیان کیا اور کہا مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، اور پھر اس کے اندر مختلف الفاظ ہیں، اے مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، یا فرمایا مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ اچھا ایک روایت اسی طرح کی ہے جس کا ایک جواب دوں کہ اس کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چادر مبارک میں تھے، تو حضرت امام حسن مجتبی آئے، حسین مرتضیٰ آئے، مولا کائنات علی المرتضیٰ آئے، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ تشریف لائیں، تو یہ منظر دیکھ کر نا محبت کا، یہ منظر حضور کا یہ لاڈ دیکھ کر سیدہ عائشہ صدیقہ یہ منظر دیکھ رہی تھی سارا، یہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، تو انہوں نے حضور کو کہا حضور میں بھی آ جاؤں، جب دعا کیا مولا یہ میرے اہل بیت ہیں تو عرض کی یا رسول اللہ میں بھی داخل ہو جاؤں، فرمایا نہیں تم خیر پر ہو، تم کس پر ہو؟ خیر پر۔ اس پر میں نے کلام کرتے ہوئے کسی صاحب کو دیکھا کہ دیکھا نا یہ جو فضول نے فرمایا کہ تم خیر پر ہو، یعنی تم اہل بیت نہیں ہو، یہ تو نہیں لکھا ہوا حدیث میں، اس کا معنی یہ تم خیر پر ہو، معنی کہ تم تو پہلے ہی اہل بیت میں ہو، قرآن میں تو بیان آ گیا، اور فرمایا قرآن مجید نے یا ایھا النبی قل لازواجک کہہ کر سارا مضمون بیان کر دیا، فرمایا تم خیر پر ہو، مانا کہ آپ تو پہلے ہی اہل بیت میں ہیں، اور اس پنجتن پاک کے گھرانے کو حضور نے دعا فرمائی اے مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، اس لیے کہ آقا کی ذریت پاک نے اس گھرانے سے چلنا تھا، کائنات میں ہر نسب باپ سے چلا، کائنات کا ہر نسب باپ سے چلا، ایک نسب ہے قیامت تک جو مرد سے نہیں چلا بلکہ ایک ماں سے چلا، وہ نسب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دیکھیں نا
مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے دو طرح اولاد ہیں. ایک آپ کے اولاد پاک وہ ہے جو سیدہ خاتون جنت کے بطن مبارک سے ہے، اور بقیہ اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مقدس زواج کے علاوہ جو آپ کے ازواج مطہرات تھے ان سے جو اولاد پاک تھی. تو بتاؤ دنیا میں سید کون سی اولاد کلائی؟ حضرت مولا کائنات کی ساری اولاد سید نہیں کہلائی. نہیں، باعتبار بڑے ہونے کے تو سارے ہی شاہ ہیں بھائی، کہ حضرت مولا کائنات کے سلسلہ نسب جو ہے وہ نسب رسول سے جڑ جاتا ہے. باعتبار خاندان بنی ہاشم کے تو سارے ہی بڑے ہیں، لیکن وہ جو ٹرم بولی جاتی ہے کہ یہ سید ہے، اور سید کا وہ معنی لیا جاتا ہے کہ یہ خون رسول ہے، یہ جو معنی لیا جاتا ہے یہ مولا کائنات کی صرف اس اولاد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جو سیدہ خاتون جنت کے بطن اطہر سے. یہ جو دعا تھی نا، یہ کیا مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ اشارہ اس طرح بھی تھا کہ قیامت تک اب جو اولاد آئے گی، جو میرا سلسلہ نسب چلے گا وہ اسی گھرانے سے چلے گا. تو آپ دیکھتے ہیں دو نسب سادات کے معروف ہے پوری دنیا میں، ایک نسب حسینی ہے اور ایک نسب حسنی ہے. یہ دو نسب معروف ہیں، آپ کو سادات ملیں گے. یہ دو ہی ذریعے ہیں جو انسانوں کو، یا پھر نسب، یہ دو ہی نسب ہیں جو بالآخر جا کر خون رسول سے جڑ جاتے ہیں. امام حسین مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے اولاد میں امام زین العابدین، پھر امام محمد الباقر، پھر امام جعفر صادق، پھر آگے ائمہ کرام کا سلسلہ چلتا رہتا ہے امام مہدی تک رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب وہ ٹوٹا نہیں ہے، وہ سلسلہ نسب بالکل برقرار ہے. حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے اگر یہ دونوں نسب کا اکٹھا انضمام دیکھنا ہو تو ایک غوث اعظم کی ذات کو دیکھ لیں آپ. وہ والد کی طرف سے حسنی تھے اور والدہ کی طرف سے حسینی تھے. تو فرمایا کہ حضور نے دعا فرمائی اور فرمایا مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، اے مولا جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار. پھر حضور کی اس گھرانے کے ساتھ محبت کی بڑی حدیثیں کیا کل اصلاۃ اسلام کا انداز محبت، انداز پیار ان کے ساتھ جدا گانا تھا. جب تک امام حسن مجتبیٰ تھے تو حضور ایک کندھے پہ بٹھایا کرتے، ایک کندھے پہ بٹھایا کرتے. تو مکہ مدینہ کی گلیوں میں حضور تشریف لے جاتے تو اپنے ساتھ اپنے دوش مبارک پر امام حسن مجتبیٰ کو بٹھایا ہوتا. اور جب حضرت امام حسین مرتضیٰ کی بھی ولادت ہو گئی تو پھر ایک کندھا جو خالی تھا حضرت امام حسین مرتضیٰ کو اس کندھے پہ بٹھا لیتے. تو یہ روایتیں مختلف حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا، بعض روایتوں میں ایسا ہے کہ ایک حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بٹھایا ہوا تھا، ایک روایت میں ایسا ہے. ایک روایت میں ایسا ہے کہ ایک طرف حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اور دوسری طرف امام حسین مرتضیٰ کو بٹھایا ہوا تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر ملے، اور دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ کیا سواری ہے، کائنات میں ایسی سواری نہیں، ایسی ذات ہی نہیں ہے کائنات میں. اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضور کا وجود ایک ہی بنایا ہے، وہی نبیوں کے سلطان ہیں، وہی سید المرسلین ہیں. ان کی شفقت نے شہزادوں کو کندھوں پہ اٹھا لیا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر محبت میں کہتے ہیں کہ کیا سواری ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق اکبر سوار نہیں دیکھتے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ لاڈ ہے کہ چونکہ نسب یہاں سے چلنا تھا تو ان کو پیار بھی اسی طرح کا دیا جیسا ایک باپ اپنے بچوں کو پیار دیتا ہے. پھر ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا
کہ کعبہ کا دروازہ پکڑتے ہوئے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یعنی کہ یہ سین کعبہ کی بات ہے، حضور سے ملاقات ہوئی کعبہ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے، تو کہتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آگاہ رہو کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی جو ان کی محبت پا گیا، جو ان کے ساتھ حسن سلوک کر گیا، جو ان کی پیروی کر گیا، وہ ایسے ہے جیسے باعتبار دین اور دین و دنیا کے، باعتبار دنیا و آخرت کے اپنے آپ کو تحفظ دے گیا، اور جس نے اپنے آپ کو ان کے خلاف کر لیا، جس نے ان کے ساتھ نفرت کی، تو اس نے اپنے آپ کو خود ہلاک کر لیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی بنائی تھی نا، تو جو کشتی میں آ گئے وہ ساری مخلوق بچ گئی، وہ جانور بھی بچ گئے، وہ پرندے بھی بچ گئے، وہ حیوانات بھی بچ گئے، یعنی وہ انسان بھی بچ گئے، وہ جانور بھی بچ گئے، اور جو کشتی نوح سے رہ گئے ہیں تو کیسے کیسے لوگوں کا تذکرہ آتا ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے بھی رہ گئے تھے جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، جب آپ ان کو دعوت دیتے تھے تو وہ آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے، اور جب آپ فرماتے تھے کہ طوفان آئے گا اور وہ اس بات کو غیر معمولی سمجھتے تھے، لیکن جب طوفان آیا تو کشتی نوح میں جو آئے وہ سب تحفظ میں رہ گئے، اور جنہوں نے کشتی نوح کا انکار کیا یا اس تحفظ کا انکار کر دیا، پانی نے سب کو بہا دیا۔ تو فرمایا اہل بیت کی محبت ایسے ہے جیسے کشتی نوح ہے، جس نے ان سے محبت کی اس نے اپنے آپ کو باعتبار دین کے تحفظ دے دیا، اور جس کا دین تحفظ میں آ گیا اس کی آخرت بہتر ہوگی۔ پھر اسی طرح وہ واقعہ بھی لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جمعہ کا دن ہے یا اس کے علاوہ مجلس ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرما رہے ہیں جمعے میں یا کہیں بھی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حضرت امام حسن مجتبیٰ آئے، اور بچوں کو عبایا پہنایا جاتا تھا، لمبا چولا، یہ عرب میں رواج تھا، آج بھی ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے عبایا پہنا ہوا تھا، تو آپ تیزی سے بھاگے آ رہے تھے، تو محسوس ایسے ہوتا تھا کہ کہیں عبائے کے ساتھ پاؤں اڑ کے گر نہ جائیں، تو ڈگمگاتے تشریف لا رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات دیکھی، دل میں تھا کہ کہیں گر نہ جائیں، عبایا پاؤں جو ہے وہ عبائے کی کسی آستین میں آئے، گر نہ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ روک دیا، ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، اور آ کر حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اٹھا کر پھر اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا لیا، اور جہاں سے خطبہ چھوڑا پھر حضور نے وہیں سے خطبہ شروع کیا۔ اور ایک بار ممبر پہ بیٹھے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جمعے میں نے پڑھی تھی حدیث، آپ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، یہ بخاری میں بھی ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے حدیث، اور دیگر کئی کتابوں میں، آپ نے ہاتھ رکھ کر حضرت امام حسن مجتبیٰ کے سر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے۔ جب دو گروہ مسلمین کے اندر خون بہہ جائے گا، یہ میرا بیٹا سلو کروائے گا۔ یہ حضور کا فرمان تھا، جب اس کا اطلاق ہوا تو من و عن وہ چیز ظاہر ہوئی کہ مابین اختلاف ہوا مولا کائنات علی المرتضیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس کے بعد صلح کس جگہ پہ آ کے ہوئی؟ جس پر ہاتھ رکھ کے حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے۔ جب مسلمانوں کے مابین خون بہہ جائے گا تو یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا۔ تو آج کا جو دن ہے، اتنی فضیلتیں ہیں کتابوں میں، اہل بیت اطہار کے گھرانے کی، پنجتن پاک کے گھرانے کی اتنی فضیلتیں ہیں قرآن اور حدیث کے اندر۔
آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں، آپ پڑھتے چلے جائیں، آپ تمام حدیث کا مطالعہ مکمل نہیں کر سکتے، اور اگر کرنا چاہتے تو زندگی کا ایک لمحہ چاہیے۔ اتنا قرآن اور اتنا حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ جب میں قرآن کہتا ہوں تو پھر قرآن کی آیتوں کی تفسیر کے دوران جو اقوال آتے ہیں میری مراد وہ ہوتی ہے۔ ان کی ایک ایک ادا کو حدیث نے بیان کیا، ان کے زندگی کے فرمامین کو حدیث نے بیان کیا، ان کے فیصلوں کو حدیث نے بیان کیا، ان کے طرز زندگی کو حدیث نے بیان کیا۔ ان کی زندگی انسانیت کے لیے جینے کا پیمانہ ہے۔ آج 10 محرم الحرام کا دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے، تو کیا پیغام ہے؟ امام علی مقام کی شہادت کا پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ جب ظلم ہو رہا ہو نا تو ظلم کے آگے سیسا پھیلائی دیوار بن جایا کرتے ہیں، کیونکہ جب تک ظلم کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہوں گے ظلم بند نہیں ہوگا۔ اور جب آپ کو دین کی بنیادیں مضبوط کرنی ہو تو پھر ہر طرح کی قربانی دینے سے دریغ مت کریں۔ میدان کربلا میں بھی امام حسین کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ یہ کیا پیغام ہے؟ سامنے جنگ ہے، سامنے لشکر ہے، ان قریب لڑائی ہونی ہے اور خون بہے گا، کن کا؟ اپنوں کا بھی پرایوں کا بھی خون بہے گا، لیکن ایسے وقت میں بھی نماز ترک نہیں۔ یہ کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ دنیا کی ہر طرح کی تکلیف بھی، جس طرح کی بھی تکلیف ہو تمہارے سامنے ہو، تمہیں خدا کی یاد نہیں بھولنی چاہیے۔ ہم تو چھوٹی سی بات سے نماز کو ترک کر دیتے ہیں، ہم تو چھوٹی سی لالچ کے اندر ہم دین کے پیمانے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ ہمیں تو کاروبار میں تھوڑا سا فائدہ ہونا ہو نا تو ہم تو جھوٹ بھی بول دیتے ہیں۔ ان کی زندگی کیا سکھاتی ہے؟ ان کی زندگی دین پر کامل عمل کرنا سکھاتی ہے، دین کی خاطر ڈٹ جانا سکھاتی ہے، ظلم کی خاطر لڑ جانا سکھاتی ہے۔ جو پیغام شہادت امام حسین کے تھے وہ نظر انداز کر دیے گئے، اور اس کے بدلے میں ملا کیا؟ اس کے بدلے میں ملا ہمیں یہ کہ ہم نے کربلا کی ایسی جنگ جس نے دین کے بہت سارے احساسیں مکمل کر دیے، یعنی کہ تشریح مکمل کر دی، آنے والی نسلوں میں دین کی جان ڈال دی۔ وہ پیغام جو آقا نے اور صحابہ نے دیا تھا اس کو ایک جان بنا کر اگلی نسل کو دے دیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کربلا کو صرف ایک سٹوری بنا دیا کہ 10 محرم الحرام کا دن آئے گا اور ہم اس دن کے اندر اپنے مخصوص طریقوں سے وہ کر لیں گے، اور وہ جو یاد حسین ہے، وہ جو پیغام حسین ہے، ہم اس کو بھول جائیں گے۔ اذان آئے اور اذان آنے کے بعد بھی کوئی بندہ مسجد نہ آئے، وہ کروڑ بار کہ میں حسینی ہوں، صرف دعوی ہے اس کا بس۔ ہم بات کرتے ہیں کہ امام علی مقام کا سر منور وہ نیزے پر تھا، تو کراماتی تناظر میں آپ کے لبھائے اقدس سے قرآن پاک کی آیتیں نکل رہی تھی، پڑھتے ہیں نا، یہ ان کا سر تن سے جدا ہو گیا، پر قرآن کی تلاوت نہ رکی، اور ہم نے تو سالوں قرآن اٹھا کے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ہم نے دعویٰ کیا ہم حسینی ہیں، پر ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ہم نے دعویٰ کیا ہم حسینی ہیں، اور ہم نے کبھی بھی قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے وہ سارے واقعات پڑھے ہیں جب مسجد نبوی کے اندر امام علی مقام امام حسین مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کا درس ارشاد فرمایا کرتے، کہتے ہیں ایسا درد ہوتا کہ چھم چھم آنسو برستے تھے۔ درس دینے والے ایسے ہوتے، درس سننے والے ایسے ہوتے۔ اگر حسینیت کے نام پر زندہ ہونا ہے تو ایسے زندہ ہو، چلتا پھرتا سراپا حسینی ہو۔
ظلم جس طرح کا بھی ہو اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اور اگر ہم خود ظلم کرنے والوں میں سے ہیں تو پھر یہ ہے کربلا کا پیغام۔ اور آپ نے دیکھا جب یہ ساری مقدس شہادتیں ہو گئیں، کربلا کے نتائج کیا ہوئے؟ کربلا کی جرأت کو سلام اس لیے کہ کربلا واقعی میں آئی اور یزیدیت مٹ گئی۔ یہ ہے کربلا کے نتائج۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی سٹرگل کی صورت میں ظلم ختم ہو گیا، پھر دوبارہ کسی کو دین پہ جرأت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ کربلا کے نتائج تھے۔ اہل بیت پہ ظلم ہوا تو یہ خبر جیسے ہی مدینہ میں آئی، مدینہ والوں نے والی مدینہ کو نکال دیا، بیت توڑ دی یزید کی، اور یزید کو کہا اور وقت کی حکومت کو کہا کہ تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اس کے بدلے میں واقعہ ہررا پیش آیا، تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھے، پھر جو ہوا سو ہوا۔ لیکن مکہ مدینہ والوں کا یزید کی بیعت توڑ دینا یہ کس خاطر تھا؟ اس خاطر کہ تم سے یہ تصور نہ تھا کہ تم نے یہ جو کچھ کر دیا۔ اس لیے جب بھی 10 محرم الحرام کا، چونکہ وقت کم ہے نا، میں جملہ بولتا ہوں، چاہتا ہوں اس کے اوپر کچھ بولوں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر اس پہ گفتگو نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو آج کا دن صرف ایسا نہیں کہ کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کافی ہے۔ نہیں، روزہ رکھنا ضروری ہے پر کافی نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد ان پیاروں کو یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد اللہ کی عبادت کرنا بھی ضروری ہے۔ آج کا دن جو ہے وہ کثرت ذکر و اذکار کا دن ہے۔ آج کا دن اپنے دین کے ساتھ اہل وفا کا دن ہے۔ آج کا دن اپنی بے عملی کو ترک کر کے اپنی طبیعتوں کو عمل پہ ابھارنے کا دن ہے۔ آج کا دن بھولنے کا دن نہیں ہے۔ لہذا اس لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کر 10 محرم الحرام کو اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں، وہ پیارے کہ جن کے ذکر کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہے۔ اور پھر ہم عہد وفا کرتے ہیں کہ آج کے بعد دین کے اوپر عمل کرنے میں جو کمزوریاں ہمارے اندر ہیں وہ ہم اس کو دور کریں گے۔ سو آج کا پیغام بھی یہی ہے کہ اپنے ساتھ وعدہ کریں اور دین کے ساتھ عہد وفا کریں کہ امام علی مقام کی اگر کربلا کے میدان میں نماز ترک نہیں ہوئی تو ہماری یہاں ترک نہیں ہوگی۔ وہ ظلم کی خاطر کھڑے ہو گئے تھے تو اب ظلم کی خاطر کھڑا ہونا سیکھیں گے، ظلم کو مٹانا سیکھیں گے، حکمت و تدبیر کے ساتھ، واقعہ جس طرح کا بھی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔